آقا دا شہر ایسا ہے جڑا جنی وار جاندا ہے شوق اونا ہی ود جاندا ہے کہ یہ جو خوش نصیب بھی ہے کہ ہر جمعہ جا کے آقا دی مسجد پڑھتے مسجد نبی اندر لیکن دل نہیں بھرتا جنی وار جاندا ہے شوق اونا ود جاندا ہے مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدے نبی جی دے پیراں دے نیک ہوئے تاوی گناہگار ہوئے تاوی نیکیاں کرے تاوی گناہ کرے تاوی امتی فرمایا اللہ ہر صورت میرا امتی ہے فرمایا آقا سمجھ آ گئی آپ دی شفاعت تو بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا عقیدہ صحابی دائیں صحابی کہنے آقا آپ دی شفاعت تو بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا پر آقا قلب روزے قیامت اتنی دنیا ہوئے گی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہونگے انہاں دیاں امتاں بھی ہونگیاں آقا میں شفاعت کران واسطے کل قیامت دن آپ نو کتھوں تلاش کرا کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے جو اللہ تعالیٰ نے چاہیے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ درود لامحدود آقائی نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمہ دویل رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ دے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والے ہیں پیار کرن والے ہیں محبت کرن والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے ہر انسان نیک عمال کرتے نمازاں پڑھتے روزے رکھتے صدقہ خیرات کرتے مومن بندہ اگر سوال کیتا جائے کہ اپنے کم کار چھو وقت نکال کے کیوں نماز پڑھ دے تو جواب ملے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے جہنم کو لو بچ جائیے اور جنت مالک بن جائیے سارا دن بھوک اور پیاس کیوں برداشت کرتے روزہ کیوں رکھتے تو جواب آئے گا اللہ راضی ہو جائے تو جہنم تو بچ جائیے جنت مالک بن جائیے صدقہ خیرات کیوں کرتے ہو اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ اللہ دی راہ کیوں دیتے ہو تو جواب آئے گا اللہ راضی ہو جائے جہنم کو لو بچ جائیے جنت مالک بن جائیے دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہو یہی جواب آئے گا کہ اللہ نو راضی کرنا جہنم تو بچنا ہے تو جنت مالک بن غرض ہر بندہ مومن نیک اعمال اس کر کے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اسی جہنم کو بچ جائیے کہ جنت ہے اللہ سانو سارے نو بنائے اچھی بولو جنت ہے مالک سارے اعمال کرن کو بعد نیکیاں کرن کو بعد نمازاں پڑھ لین تو بعد روزے رکھن تو بعد رب دی رات خرچ کرن تو بعد اتنی دیر تک
بندہ مومن جنت کا مالک نہیں بنے گا جتنی دیر تک شفاعت مصطفیٰ نہ مل جائے. ساری نیکیاں کرنے تو بعد پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرورت ہے. ان تسی سوال کر سکتے ہو کہ جدو ضرورت ہی شفاعت کی ہے تو پھر اعمال کیوں کریے؟ یاد رکھنا اعمال اللہ نے تہانوں جنت دین واسطے نہیں کرائے، نمازاں جنت دین واسطے نہیں پڑھائیاں، دیگر نیکیاں دے احکام جنت دین واسطے لاگو نہیں فرمائے. یہ احکام اس کر کے لاگو فرمائے نے کہ جدو بندہ نیکیاں کرے گا اپنے اللہ دے قریب ہو جائے گا تو مصطفیٰ دے قریب ہو جائے گا. اور جدو اللہ اور رسول کا قرب مل جائے گا تو پھر وہ بندہ مومن جنت کا مالک بن جائے گا. اور اگر تسی انہی دلیل طلب کرو تو بہت سارے ایسے لوگ بھی بروز قیامت ہون گے کہ جنہ دی نیکیاں دے پہاڑ بڑے ہوں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ تو وہ جہنم دا ایندھن بن جائے. تو میں دعا کرنا آمین کہنا یا ربا ساریاں نیکیاں ایک پاسے سانو کرام قیامت روز حضور دی شفاعت عطا فرما دینا. اور کیا وہ سبحانہ منظر ہوئے گا، کیا وہ عظیم گھڑیاں ہوں گیاں کہ جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے کھلو کر کے اپنے امتیاں نو پانی پھیلان گے تو سا کوئی نہیں پینا. آقا فرمایا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں میں پیالے دنال پانی پھیلاواں، لیکن کچھ خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہوں گے جدو میرے حوض تے آن گے آقا فرماندے نے میں پیالہ رکھ دوں گا انہوں اپنے ہتھاں دے نال پانی پھیلاواں. یا رب العالمین انہاں خوش نصیبہ دے اندر ساڈا شمار کر دے کہ جنہوں آقا نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال پانی پھیلانا ہے. کیا مزہ آئے گا کہ جدو لب ساڑھے ہونگے ہاتھ مبارک آقا کائنات دے ہونگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور حوض دا پانی حضور نے فرمایا ہے کہ ادھا رنگ دودھ نالو زیادہ سفید ہے، شہد تو زیادہ مٹھا ہے، برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہے. اور فرمایا جڑا وہ پانی پی لے گا جب تک وہ جنت نہیں چلا جائے گا انہوں پیاس نہیں لگے. فرمایا اے حوض کوثر جڑا اللہ نے منو عطا فرمانا. آقا کائنات علیہ السلام دی شفاعت کبریٰ سانو حاصل ہوئی گی پھر اسے جنت مالک بنا گے. اور دھیان دینا ذرا ہر نبی جدو گال ولینا انہوں نے جو لبے لباب ہے فرمایا ربا اسی اپنی محنت کی تھی انہوں نے بڑا سمجھایا ہے، سمجھے نے ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو ربا تیرے بندے نے تو جو کرنا ہے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا فرمایا یا رب العالمین تیری مرضی ہے، تو جنوں چاہویں ہدایت دے دے، تو جنوں چاہویں گمراہ کر دے. اللہ تیری مرضی کی مطلب کہ جڑے گمراہ ہوئے نے ربا تو گمراہ کی تیری مرضی تیرے بندے نے جو مرضی کر. حالانکہ خلیل اللہ خلیل اللہ ہونے باوجود فرمایا اللہ تیرے بندے نے جو گمراہ کیا تو جانا کم. اور کہ فرمایا میرا ہوئی ہے جڑا کلی گل بنی ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے فمن تابعہ فإنہ منی. میرا اوے جن نے میری گل منی، جن نے میری گل نہیں منی وہ میرا نہیں، وہ تو جان ربا تیرا کام جانا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف سنا رہے ہیں، صحیح مسلم سے نقل فرمائی، فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، فرمایا اللہ تیرے بندے نے تو عذاب دے وے تیری مرضی، تو انعام دے وے تیری مرضی۔ حضرت عیسیٰ فرمایا، ابراہیم فرمایا جو میرا ہے اتباع والا ہے، دوجہ میرا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربا سونیا تیرے بندے نے تو عذاب دے میں تیری مرضی، تو انعام دے میں تیری مرضی، میرا کم سی پیغام پہنچانا، میں پیغام پہنچا دیتا، اللہ تو جانے تیرا کم جانے۔ آقا نے بات فرمائی، ان میرے والدے کی نظر آ، حضور نے بات فرما کر کے فرفع یدیہ، سمجھ آئی؟ فرفع یدیہ، آقا نے ہاتھ چک لے، اس طرح ہاتھ چک لے۔ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام نے بات سنا کر کے حضور نے فرفع یدیہ پھر ہاتھ چک لے، فقال اللہم امتی، اللہم امتی، آقا فرماندے نے ربا میں نہیں کہنا تو عذاب دے یا انعام دے، میں نہیں کہنا، جیڑا مندہ یا امتی ہے، جیڑا نہیں مندہ میرا نہیں۔ فرمایا اللہ نیک ہوئے تاوی، گناہگار ہوئے تاوی، نیکیاں کرے تاوی، گناہ کرے تاوی، امتی۔ میں اللہ ہر صورت میرا امتی ہے، مینوں مننے تد بھی امتی ہے، میری گل نہ تسلیم کرے تد بھی امتی ہے، میری سنت عمل کرے تد بھی امتی ہے، میری سنت عمل نہ کرے ربا سونے ہے تو پھر بھی میرا ہی امتی ہے۔ آقا فرما رہے نے امتی امتی، پھر وبکا روایت دیئے کل کر کے حضور رون لگ پئے۔ تصور کرو آقا تے دل اندر سدا کنا درد ہے، آقا ایک گل کر کے اللہم امتی امتی وبکا، آقا رون لگ گئے، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فقال اللہ تعالی انہ روئے اللہ نو کیڑا پہ گیا، فرمایا جبریل جانا میرا محبوب رو رہا ہے، پوچھ کر کے آ محبوبہ کیوں رونا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نو علم ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں، لیکن میرا تصور وجدان کے اندر ہے، اللہ فرشتیاں نو دسنا چاہتا ہے دیکھو میرے نبی اپنی امت میں کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا جبریل جلدی جا، اللہ جاواں، فرمایا جا جا میرے محبوب نو پوچھ، محبوبہ فَاسْأَلُهُ مَا يُبْكِيهِ، جا کر کے سوال کر محبوبہ روند کیوں ہے۔ آقا فرمائے جبریل میں اس کر کے رونا پتہ نہیں میری امت کی حال ہوئے گا، پتہ نہیں میری امت کی سلوک ہوئے گا، میری امت بروز قیامت کی بیتے گی۔ جبریل ہن آئے ہیں میرے کو کچھ نہیں، جاننا نو پوچھنا جا کے کہ میری امت کے جا سلوک کرے۔ میں قربان جاواں، آقا نے جنہ پیار کیتا ہے نا تو امت اندر بھی آقا نال پیار کرنا لے بڑے بڑے ایویں نہیں حضور دی نموز دی خاطر اپنی گردناں کٹانا سے تیار ہو جائے۔
ایویں نہیں اپنا تن من دن قربان کرنے واسطے حضور دے نام تو تیار ہو جانا. پہلے انبیاء نے جس طرح دا پیار کیا انہاں دی امتاں نے بھی وہ دے دیا, اور حضور نے اپنی امت نال جس قدر محبت کی تھی, پیار کیتا, آج 1450 سال بعد بھی امت دی محبت. میں کیوں نہ کہا ایک میں ہی نہیں ان پر قربانی زمانہ ہے. ذرا محبت پھر سبحان اللہ. جو آقا دی ذات تو قربان ہون واسطے ہمیشہ تیار, بولے سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربانی زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے. کل پولیس میں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پولیس میں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنینی کا نانا ہے. اے جڑی بات ہے نا, اے شاعر نے جڑا شعر کیتا ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا. میں پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ دی رحمت نہ جڑے للو پنجو دی گل نہیں کرتا, جڑے صحیح شاعر نے انہاں دی نعت بھی قرآن و حدیث کے مطابق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرمایا یا آقا منو پتہ لگ گیا بخشش بھی ہونی ہے, جنت بھی ملنی ہے, تے تہاڈی شفاعت نال ملنی. اللہ سانو سارے آقا دی شفاعت عطا فرمائے. اونچی بولو آمین. فرمایا آقا سمجھ آ گئی آپ دی شفاعت تو بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا. عقیدہ صحابی دائیں, صحابی کہنے آقا آپ دی شفاعت تو بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا, پر آقا کل بروز قیامت اتنی دنیا ہوئے گی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہونگے, انہاں دیاں امتاں بھی ہونگیاں. آقا میں شفاعت کران واسطے کل قیامت دن آپ نو کتھوں تلاش کرا. حضور بروز قیامت میں تو کتھوں آگے شفاعت کیویں کراواں, تسی کتھے ہو, ہم توجہ رکھنا. آقا قیامت روز تسی کتھے ہو گے, مینوں کتھے ملو گے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط. حج عربی سنیے, ترجمہ سنو گے تو سبحان اللہ دی چھل آ جائے گی انشاءاللہ. آقا فرمایا ہے انس اگر منو تلاش کرنا ہے نا قیامت روز تو پھر پل سرات کو لا جائی, میں اتے کھلو کر کے اپنی امت نو بخشوا رہا ہوں گا. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, ساڑھی کی ہوگا, ساڑھے آمال نے کی ہوگا. آقا نے شفاعت کبریٰ عطا فرمانی ہے تو پھر بندے نے پل سرات کو بھی گزرنا ہے.
کوئی مولوی صاحب نہ بیان کر رہے سے کہ جب پل سرات ہے نا اے تلوار نہ لو ان دی دھار تیز ہے تے وال نہ لو باریک ہے ان دے تو لنگ کر کے جنت جانا ہے. ایک بابا اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو پھر نہ لے جانا نہیں گلاں ہوئیاں یہ تے پھر نہ لے جانا نہیں گلاں ہوئیاں. فرمایا نہیں میرے محبوب کا فرمان ہے. فرمایا جڑا میرا یار ہوے گا میرا امتی ہوے گا میں کھڑا ہواں گا میں اذن دیواں گا میرا امتی بجلی نالوں تیز پل سرات تو گزر جاوے گا. بجلی نالوں تیز گزر جائے گا. اللہ کرے اسی انہاں خوش نصیبہ اندر ہوئی اچھی بولو آمین. اسی اہمیں تے نہیں نا آقا نال بھی پیار کرتے بلکہ آقا دی نسبت نال ایک ذرہ بھی ہوئے اسی اندے نال بھی پیار کرتے. میں تے یہ خوش نصیبی دیکھے مدینے جانا تو مدینے ہوں مٹی لے آندے نے. میں کہے کیوں لے کے آیا ہوں کہندے یہ آقا دے شہر دی مٹی ہے. بعض لوگ تو آب شفا بنا کے پیندے نے اللہ شفا دے بھی دیتا ہے. میں پھر انجنہ کہتا ہے منو لینا پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ. پوری دنیا کے بندہ جس مرضی شہر چلا جائے ایک بار جائے گا دو بار جائے گا دل اک جاندہ ہے کہ ہمیں سے دوبارہ کی لین آنا ہے. ایک چیز بار بار دیکھیے پر آقا دا شہر ایسا ہے جڑا جنی بار جاندہ ہے شوق اونا ہی ود جاندہ ہے. کہ یہ جو خوش نصیب بھی ہے کہ ہر جمعہ جا کے آقا دی مسجد پڑھ دے مسجد نبی اندر لیکن دل نہیں بھرتا جنی بار جاندہ ہے شوق اونا ود جاندہ ہے. منو لینا پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے. میں تے قال اللہ قالا رسول منی عشق و محبت والا گانا بنیے جے جرمی تے پاؤ پیڑے پیرا دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ. آقا فرمائے انس اگر منو تلاش کرنے پھر پل سرات کو لا جائیں او تیرے کی مکھلوگے اپنے امتیاں نو پار لنگا ریا ہو مانا. حضرت انس فرماندے نے حضور اگر میں پل سرات دے کو لاواں تے تسی پل سرات دے نہ ملو پھر میں کدھر جاواں. فرمایا انس اگر میں پل سرات دے نہ ملیا پھر میزان کو لا جائیں میں میزان کل کھلا کے اپنے امتیاں دے نیکیاں نو وداریا ہوا. میں اپنے امتیاں دا میزان چیک کر رہا ہوں جتھے کو کمی ہوئے گی میں پورا کر رہا ہوں. میں میزان کو لو آگا آقا اگر میں میزان کل بھی آواں تو ہنو میزان کل نہ پاواں. آقا پھر کتھے تلاش کر. فرمایا اگر پل سرات دے بھی نہ ملیا اگر میں میزان دے کول بھی نہ ملیا پھر تو ہو دے کوثر کو لا جاوی میں ہوتے کھلو کے اپنے امتیاں نو ہو دے کوثر دا پانی پلا رہا ہوا. اعلیٰ حضرت نے اندے امتے کمال کی میں اکثر کیا کرنا گل حضور دی ہوئے اعلیٰ حضرت چوپ ہو جانا یہ نہیں ہو سکتا کہ گل اعلیٰ حضرت دی ہوئے تو سنی چوپ ہو جانا روی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے تو بڑی کمال گل کی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے ایسا سنے ہیں
سانو پتہ لگا ہے کل قیامت والے دن کسی دی نہیں سنی جانی، اگر سنی جانی ہے تے آمینہ دے لال دی سنی جانی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ آیا جی آقا دی رسائی ہے نا پھر ساڑھی گل بن جائے، پھر نہیں اس مارے جانا۔ آقا دی رسائی ہے پھر آقا نے اپنے امتیاں نے پھر کلیاں تے نہیں نہ چھٹنا۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ آقا نے اپنے امتیاں نو بچا لینا ہے شفاعت کر کے، بس ضرورت اس بات ہے کہ آقا دا قرب مل جائے، آقا دی نسبت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو آقا دی سنت دے مطابق